یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی یہ فیصلے آ رہے ہیں پارٹی فنڈنگ کیس سے لے کے توشہ خانہ اور اب سائفر، تو جو عدالتوں سے ہی فیصلے آ رہے ہیں پھر نیکسٹ اسٹیج پہ جا کے وہ ریورس بیک ہو جاتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز تو آپ کے کلائنٹ کو بھگتنا پڑتے ہیں، تو یہ جو کمزور فیصلے عدالتوں سے آ رہے ہیں پھر ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں، اس پہ کوئی تبصرہ فرمائیں۔ دیکھیں ایک نئی جورسپروڈنس بن رہی ہے اس ملک میں جس کو آپ نواز شریف جورسپروڈنس کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں تو نیب پروسیکیوٹر بغیر طلب کیے ہوئے پیش ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ نواز شریف صاحب کی عدم حاضری میں بغیر بائیو میٹرک کے ان کی پٹیشن سماعت ہو جاتی ہیں، پھر بائیو میٹرک کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں، ان کے جو ہے عملہ پہنچ جاتا ہے، بائیو میٹرک وہاں ہوتے ہیں، پھر اگلے دن کے لیے وہ فکس ہو جاتا ہے اور اگلے دن ان کو مل بھی جاتی ہے، ریلیف بھی مل جاتی ہے، پھر جو 4 سال کی مفروری ہے اور اس کے باوجود کہ خارج ہو چکی ہیں اپیلیں ان کی، وہ برآمد ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ نیب کو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جبکہ خان صاحب کی جس طرح آپ نے کہا ہمیں 3 4 دفعہ جو ہے اعتراض غلط قانون پیش کیے جانے کے بعد اور نیب کے پروسیکیوٹرز غلط قانون پیش کرتے ہیں اور اس کی پھر اگر انہیں مخلصی مل جاتی ہے، معافی مل جاتی ہے، تو پھر ایک ظاہر ہے کہ ڈسکرمنیٹری قانون ہے کہ نواز شریف کے لیے اور قانون ہے، عمران خان کے لیے اور قانون ہے، تو یہ امتیازی سلوک قانون میں آرٹیکل 25 میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بنیادی حقوق کے حوالہ سے۔ لیکن جیسا نظام چل رہا ہے ہم نے کوئی یہ 9 مئی والا تو حرکت نہیں کرنی ہے، پھر آپ سارے ہم لوگ کالا کوٹ پھر آپ کو کہیں اور ملے گا، تو اس لیے ہم تو باہر کے قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق جو ہے عدالتوں سے پھر بھی ہم یہی کہتے رہیں گے اور بار بار کہتے رہیں گے کہ خدا را عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، عوام آپ کے لیے ملتمس ہے، متمنی ہے، متجسس ہے، خدا را انصاف دیجیے گا، اور انصاف وہی ہے جو نہ صرف ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اسی لیے آج عدالت عالیہ نے جیل ٹرائل کو، کیونکہ جیل ٹرائل ایک سیکریٹو قسم کا ٹرائل ہوتا ہے جس میں عوام الناس کو رسائی نہیں ہوتی ہے، تو ایسے میں ایک سیکریٹو قسم کی انصاف کی کوئی گنجائش قانون میں ہمارے میں نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو آج ہائی کورٹ سے ہمیں باہر کیفیہ ریلیف ملی ہے کہ اسے اسٹے کر دیا گیا ہے، وگرنہ بلڈوز کر رہے تھے، 3 گواہ پہلے ہوئے تھے، 6 گواہ آج طلب کیے ہوئے تھے، پھر دلاور کی طرح جو پہلا جج ہے پھر اسی طرح ہمیں بلڈوز کر کے ہمیں یہی تھا کہ یہ فیصلہ کریں گے۔ تو باہر کیف ہمیں عدالتوں سے توقع ہے، سپیریئر کورٹ سے، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ہم بالکل ان سے نالش کرتے رہیں گے اور ہم قانون پر یقین رکھتے ہیں، اور ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، آئین کی بالادستی ہو، شفاف الیکشنز ہوں اور عوام کو جو ہے خوشحالی ملے۔ اگر سر جیل ٹرائل جو ہے کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی کالعدم قرار دے دی جائے گی؟ دیکھیں وہ گرفتاری جو ہے ان کی ظاہر ہے اس کی تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ تو سپریم کورٹ سے ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ ان کو ضمانت مل جائے گی، مخلصی مل جائے گی، لیکن آج میں نے جو ہے ان کی کواشمنٹ بھی کر دی ہے اس کیس میں، سپریم کورٹ میں کر دی ہے، جو یہاں سے ہائی کورٹ سے تو یہ فیصلہ نہ ہو سکا، ہمارے خلاف ہوا تھا کہ یہ پہلے 249A میں یہ ٹرائل کورٹ میں جائیں۔ اور بھائی کون سی ٹرائل کورٹ، ہم تو حیران ہیں کہ اس ٹرائل کورٹ جہاں ہماری سنوائی تک نہیں ہوتی ہے، جہاں ہماری ملاقاتیں ممکن نہیں ہیں، جہاں فرشتے بیٹھ کر ہمارے اوپر سر کے اوپر بیٹھتے ہیں، ہم تو کوئی بات خان صاحب کے ساتھ جو ہے کانفیڈینشیلٹی میں کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ اب وکیل کا اور ایک سائل کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی تقدس کا رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کسی اور کا حق نہیں ہے سننے کا، کسی اور کا، نہ آئین نہ قانون کے تحت کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے کہ میری خان صاحب کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے یا خان صاحب نے مجھے کیا کہا ہے، کیونکہ یہ اتنا اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم بات بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ فرشتہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے، سر کے اوپر، بار بار کہتے ہیں بھائی جاؤ بگڈ ہے تمہارا کمرہ سارا بگڈ ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی وہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کان میں بات نہ کریں، تو ایسے میں کیا انصاف مل سکتا ہے؟ تو اوپن ٹرائل ہی میں جب عدالت میں آتے ہیں تو ہم جج صاحب کی مرضی کے ساتھ ان سے اجازت لے کر ہم اپنے سائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں، وہ ہمیں اپنے جو ہے معاملات معروضات بتاتے ہیں، تو ہم اس سے ہی جو ہے بہتر انصاف کی راہوں کی طرف ہم کیس کو آگے چلا سکتے ہیں۔ سر بار بار جو سیکورٹی خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک شخص کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے تو ہم اپنا دفاع کر پائیں گے کہ کل کو کوئی جنگ ہو جاتی ہے؟ اللہ کرم کرے۔ دیکھیں اس وقت جو کچھ مسلم امہ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ ذرا غزہ میں دیکھ لیں، الامان قسم خدا کی رونا آتا ہے اور خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے، جو کچھ وہاں 16 لاکھ بے گناہ لوگوں کو جو ہے یا مار دیا گیا ہے ساؤتھ غزہ میں، نہ 16 لاکھ، یا ان کو بے گھر کر دیا گیا ہے، پوش کر دیا گیا ہے۔ وہاں جو کچھ اس وقت ہو رہی ہے، 11,000 تو مار دیا ہے، 16 لاکھ کو ڈس لاج کر دیا ہے، ان کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، لٹرلی قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اور مسلم امہ پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک جو ہے ایک پیج پر آ کر وہ اس کا جو ہے تدارک نہیں کر پاتے ہیں۔ 56 ممالک ہیں اور پاکستان کی حکومت بھی بڑی معذرت انداز خان جو ہے انہوں نے موقف لیا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کیئر ٹیکرز جو ہیں وہ چیئر ٹیکرز ہیں، وہ اپنی کرسی کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا پرواہ ہے؟ پاکستان کے عوام کی پرواہ نہیں ہے تو انہیں مسلم امہ کی کیا پرواہ ہوگی؟ اچھا کھوسا صاحب اس وقت یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں
کہ الیکشن سے پہلے آپ بھی کوئی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ یار دیکھو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو، دل جلانے کی باتیں کرتے ہو. ابھی تو ہم وکالت کر رہے ہیں اور ہم وکالت پاکستان کے عوام کی کر رہے ہیں. میں آئین کا وکیل ہوں اس وقت، میں رول آف لاء کا وکیل ہوں، میں جمہور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا وکیل ہوں، میں ریاست خدا داد پاکستان کی وکالت کر رہا ہوں. اس میں تو وہ عدم پیروی میں ان کی خارج کر دی گئی تھی اور ہم نے یہ نالش کر رکھی تھی کہ اس حکم کو جس سے وہ خارج کر دی گئی ہیں قبل از گرفتاری کی ضمانتیں، وہ کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ خان صاحب عمدن جو ہے غیر حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ بوجہ اٹک جیل ہونا کہ وہ ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا کہ وہ عدالت میں حاضر آتے. اور اگر عدالت کو حاضری مقصود تھی تو عدالت ہی انہیں طلب کر سکتی تھی، اور وہ چونکہ سرکاری تحویل میں تھے وہ ہمارے لیے ممکن نہ تھا ان کو پیش کرنا. تو آج وہ 3 تاریخیں لیتے رہے نیب کے پروسیکیوٹر. ایک غلط قانون جو 2001 میں وقتی طور پہ لیے نافذ ہوا تھا اور 8 ماہ صرف چلا تھا، 2002 میں ختم ہو گیا تھا وہ قانون، لیپس کر گیا تھا، ریپیل ہو گیا تھا. اس کو لے کر وہ جو ہے 3 تاریخیں انہوں نے لیں ان کیسز میں، ان میں کہ جی ہم یہ قانون پیش کرتے ہیں. اور وہ قانون بھی ایسا تھا کہ اس میں ایک 20 دن کی میعاد دی گئی تھی، 10 دن کی میعاد دی گئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ زید المیعاد دائر کی گئی ہے. اگرچہ وہ کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا، لیکن چونکہ پروسیکیوٹر نیب استعمال کر رہا تھا، لہذا یہ ڈویژن بینچ سربراہی چیف جسٹس کی سربراہی میں آج انہوں نے لا منسٹری کو بلایا ہوا تھا. لا منسٹری کے جو ہے وہ ڈرافٹ مین آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آ کر بیان دیا کہ یہ کنفرم کیا، تصدیق کی سمر کی کہ 2001 میں آیا تھا، 8 مہینے کے بعد وہ 2002 میں وہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ قانون کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. تو ہم نے یہی پڑھ کے سنایا کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ میں جب اسی 9 مئی کو خان صاحب کو عدالت عالیہ کے بائیو میٹرک کے کمرے سے جب انہیں 80 سے 90 رینجرز نے یلغار مار کر غیر قانونی غیر آئینی طور پر انہیں گرفتار کیا تھا، اور جس کے شاخسانے میں آج سارا یہ جو ہے ایک ٹرموائل آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں تلاطم پھیلا ہوا ہے. اس میں سپریم کورٹ نے جب ٹیک اپ کیا تھا تو عدالت عالیہ کے اس فیصلے کو جس میں انہوں نے ان کی گرفتاری کو کہا تھا کہ جائز ہے، وہ اس کو کالعدم قرار دیا تھا سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ میں نے. اور ساتھ ہی انہوں نے ان کو اس میں جب یہ اعتراض کیا گیا کہ جناب اس کی نہ صرف گرفتاری ڈال دی گئی ہے بلکہ ریمانڈ بھی 8 دن کا دے دیا گیا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے دے دیا گیا ہے، تو بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کلاک ریورس کی جائے گی، اور اس لیے انہیں وہ ریلیز کر دیا گیا، اور وہ جو گرفتاری تھی اور ریمانڈ تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا اسے بھی. تو یہ وہی کیس تھا پھر القادر ٹرسٹ کا، جس میں آج پھر دوبارہ سپریم کورٹ کی مخلصی کے باوجود، ہائی کورٹ کی جو ہے باوجود جو ہے پھر نیب نے جو ہے گرفتاری ڈال دی ہے. آج گرفتاری ڈالی ہے تاکہ یہ ان کو مانے کیا جائے کہ یہ فیصلہ کرنے سے گریزاں ہو جائیں، کیونکہ قبل از گرفتاری بقول نیب کے یا پروسیکیوٹر کے وہ انفریکچوس ہو جاتی ہے جب وہ گرفتار ہو جائے. تو ہم نے کہا کہ جی یہ تو عدالت کے ساتھ بھی صریحاً دھوکہ دینے کے مترادف ہے. یہ عدالت کی اس سے زیادہ تضحیق اور توہین نہیں ہو سکتی ہے کہ عدالت میں جھوٹے بیان دے کر 3 تاریخیں 1 مہینے میں انہوں نے لیں اور آج جا کے گرفتاری ڈال دی تاکہ عدالت عالیہ کو مانے کیا جائے اس کی جو ہے فیصلہ کرنے سے اور اس کو سننے سے روکا جا سکے. ہائی کورٹ نے چھوڑا پھر بھی گرفتار کر لیا، یہاں پینڈنگ ہے، اور یہاں جھوٹ 3 دفعہ بیان دیے ہیں کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا، اور ایک غلط قانون دے دیا جو قانون ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا تھا. اور آج آ کے جب لا منسٹری نے تصدیق کی تو سینئر پروسیکیوٹر صاحب خود تو تشریف نہیں لائے، اور جو ان کے ایسوسیٹ جو معاونین ان کے پروسیکیوٹر کے وکلاء تھے انہوں نے معذرتیں کی کہ جی معذرت سے یہ جو ہے غلطی ہو گئی ہے، اور پرانی کتاب پڑھ لی تھی. تو آج اس کے بعد جو ہے ابھی فیصلہ تو خیر محفوظ کیا ہے ہماری بحث کے بعد، لیکن ہم نے یہی کہا کہ جناب یہ اس طرح سے اگر آپ نے پروسیکیوٹرز کو اس طرح سے اگر آپ غلط بیانی سے اگر عدالتوں کو دھوکہ دینے سے اگر عدالتوں میں ایک شخص کی جو ہے آزادی کو سلب کرنے پر اس انداز سے جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ کی نظر اخفاء کیا گیا تو پھر اس ملک میں جو ہے لا قانونیت ہوگی. سو مہربانی کر کے اس پہ بھی عمل کیجیے گا اور ہماری ریسٹور کریں قبل از گرفتاری ضمانت ان کیسز میں. اور مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ فیصلہ جو ہے انشاءاللہ خان صاحب کے حق میں ہوگا.